جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کورٹ کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی, وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے. خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی. اسی کشت و خون کے دوران بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حالات سے سخت متاثر تھے. چہرے مبارک سے غیظ و غضب کے آثار عیاں تھے. آپ نے بھررائی ہوئی آواز میں فرمایا, میں نے تو ہندوستان میں مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جہاد, اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی, فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے. لو جہاد, لینڈ جہاد, تعلیم جہاد, تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں. پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں. یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ تانے, تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے. جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے, لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی, ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے. جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے. اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد, طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں. اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے. یاد رکھیے, سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے, قانون کے حقوق کا خیال رکھے. اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تھوڑی تکلیف, اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے, تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. ہمیں تیار ہونا پڑے گا. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار, اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ, اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو, کیا نام ہے. وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی, وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی. اور اگر زندہ قوم ہے
تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا, حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی, لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں. مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں, سبھی کے ساتھ شیئر کریں. نئے آنے والے ویور جن 24 نیوز ٹائم چینل ایویں نیوز ایجنسی کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ایسے ہی سچائی پر آدھارت خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. سچ کی آواز سچ کے ساتھ پھر ملیں گے اگلی خبر کے ساتھ. جے ہند, جے بھارت.